حضرت ابراہیم علیہ السلام ایران کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی پر ان کے پاس کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ میں تو بانجھ ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دعا قبول کری اور ان کو حضرت اسماعیل جیسے خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ روانہ ہو جاؤ۔ اس وقت مکہ ایک بالکل بنجر جگہ تھی۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرانی ہوئی اور اپنے شوہر سے پوچھنے لگیں، اے ابراہیم، تو ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک اور نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلتے رہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلتی رہیں اور سوال کرتی رہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہ تو بالکل بے آباد جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا آپ کو اللہ نے اس بات کا حکم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تب حضرت حاجرہ علیہ السلام مطمئن ہوئی اور کہا کہ اللہ ہمیں بالکل ضائع نہیں ہونے دے گا۔ خوراک اور پانی چند دنوں میں ہی ختم ہو گیا اور پانی کا ایک قطرہ تک نہ بچا۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب بچے کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے تڑپنے لگا۔ حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو ایسے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت اسماعیل کو وہاں پر چھوڑا اور پاس کی پہاڑی پر بھاگنے لگیں کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف روانہ ہو گئی، مگر جب انہیں بچہ نظر نہ آیا تو تیزی سے مروہ کی پہاڑی کی طرف بھاگنے لگیں۔ وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اس ادا کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو سنت قرار دیا اور اس کو حج کا حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حج اور عمرہ کے وقت صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ جب حضرت حاجرہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تو تب انہیں ایک آواز آئی جو اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اس قدموں والی جگہ پر اپنا پڑ مارا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے زمزم کا عظیم چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ نکال دیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ حاجرہ علیہ السلام پانی کو حیرانی اور خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی چاروں طرف بہہ رہا ہے تو انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور بولی زم زم، یعنی رک جا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے۔ اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ بن جاتا۔ حاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ بس یہی آب زمزم ان کے کھانے اور پینے کا کام پیش کرتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچا۔ انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو دیکھا اور وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، مگر آپ کو اجرت ادا کرنی ہوگی۔ قبیلے کے لیے یہ سستا سودا تھا۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ اس طرح وہاں پر رہائش شروع ہو گئی۔
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر ہی پرورش پائے۔ اس قبیلے کی مکہ میں رہائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو بنجر جگہ میں چھوڑا تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آباد جگہ میں تیرے گھر کے پاس بسائی ہے، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزگاری عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کرے تیرا۔ دن گزرتے رہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بڑے ہوتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے 1-2 چکر لگایا کرتے تھے۔ جب